قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بے شک تم سے پہلے طریقے گزر چکے، قدرت کے قانون کے. فسیروا فی الارض، زمین پر چل پھر کر دیکھو، زمین کی سیر کو نکلو، زمین میں پھرو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کتنا برا انجام ہوا. یعنی جنہوں نے پیغمبروں کو، نبیوں کو انکار کیا، تو ان کا انجام دنیا میں کیا ہوا. ذرا نکلو نا دنیا کی سیر کو، تو ہماری نشانیاں دیکھو دنیا کے اندر جو بھی موجود ہیں. تو قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اب مسلمانوں کو مزید ہدایت کے لیے فرمایا کہ جو لوگ اسلام کے حق ہونے یا اسلام کے سچا ہونے پر کوئی شک کرتی ہیں، یا ان کو کوئی وہم ہے یا کوئی شکوک و شبہات ہیں ان کے وجود میں اسلام کے متعلق، تو پھر وہ زمین میں چل پھر کر دیکھیں کہ جن لوگوں نے پہلے زمانوں کے اندر رسولوں کو جھٹلایا تھا، نبیوں کو، پیغمبروں کو جھٹلایا تھا اور ان کا انکار کیا تھا، وہ لوگ اللہ کے عذاب میں کس طرح گرفتار کیے گئے. دیکھو زمین کے اندر، پھرو زمین کے اندر، سیر کرو زمین کے اندر، اور دیکھو دنیا میں آج بھی مختلف نشانیاں موجود ہیں. جن قوموں کے پر عذاب آیا تھا، تو اب بھی دنیا کے اندر مختلف جگہوں پر اس عذاب کے آثار یا اس عذاب کی نشانیاں موجود ہیں. تو جن کے دل میں ابھی بھی کوئی شکوک و شبہات ہیں اسلام کے متعلق، اسلام کی حقانیت کے متعلق، اسلام کی صداقت کے متعلق، تو وہ ذرا دنیا میں گھومیں پھریں، دیکھیں کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا تھا. جنہوں نے ہدایت دینے والوں کا انکار کیا یا پیغمبروں کا انکار کیا، نبیوں اور رسولوں کا انکار کیا. اچھا، پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی اطاعت کرنے والوں اور گناہوں سے توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو توبہ کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اس کو معاف فرمائے گا، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، اسے جنت میں داخل کرے گا. تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب یہ ذکر فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے جو اطاعت گزاروں اور جو نافرمانوں کے احوال ہیں، وہ اور ان کے جو آثار ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں، ان کا مشاہدہ کرو تاکہ اللہ کی اطاعت کرنے اور گناہوں سے بچنے کی مزید توفیق حاصل ہو. مزید توفیق حاصل ہو، یا اس سے مزید ایک تمہاری کاؤنسلنگ ہو جائے
جب تم دنیا کے اندر پھرو گے، دنیا میں نکلو گے، تو دنیا کے اندر آج بھی جن قوموں کے اوپر عذاب نازل ہوئے تھے ان کے آثار موجود ہیں، ان سے عبرت حاصل کرو تو ہو سکتا ہے خدا کی اطاعت اور تمہارے دلوں میں مضبوط ہو جائے اور تم اللہ کی نافرمانی سے بچو جو ان سے، اور یہ ایک ترغیب بھی ہو جائے جو ان سی ہے۔ تو اب اس آیت میں یہ فرمایا کہ تم سے پچھلی امتوں میں اللہ کی اطاعت سے جو پھرنے والے لوگ تھے اور جو اس کے رسولوں کا انکار کرنے والے جو لوگ تھے، اصل میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ان کا طریقہ گزر چکا، ان کا طریقہ گزر چکا ہے کہ وہ کافروں اور جھٹلانے والوں پر کس طرح عذاب نازل کرتا ہے۔ اس لیے جب تم یہ سارا منظر دیکھو گے دنیا کے اندر، تو تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ پہلی قوموں کے اوپر کس طرح عذاب نازل ہوئے، تو پھر ہوگا کیا کہ ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی اور اللہ کو جھٹلانے سے باز رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب نازل ہو جائے، تو تم جب یہ چیزیں دیکھو گے تو پھر تم اس چیز سے جو ان سے رک جاؤ گے، اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کی اطاعت کی طرف رغبت کرو گے جو ان سے۔ اس لیے فرمایا قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، بے شک تم سے پہلے قانون قدرت کے طریقے گزر چکے، تو تم زمین پر چل کر دیکھ لو کہ پیغمبروں اور رسولوں یا نبیوں کو جو جھٹلانے والے لوگ تھے ان کا انجام دنیا میں کیا ہوا تھا، ان کو دیکھو جو ان سے۔ آگے فرمایا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے۔ اب یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کے لیے ایک بیان ہے یہ جو ان سے، اور جو متقی لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے، یہ ان کے لیے ہدایت ہے اور یہ نصیحت ہے۔ اب تین چیزوں کا ذکر ہوا، ایک بیان کا، دوسرا ہدایت کا، اور تیسرا نصیحت کا۔ تو بیان کیا ہے اور ہدایت کیا ہے اور نصیحت کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ان تین چیزوں کا جو بیان ہوا، تو ایک تو وہ کلام ہے جس کلام سے کسی پیدا ہونے والے شبے کا یا کنفیوژن کا ازالہ کیا جائے، اس کو بیان کہتے ہیں۔ ایک کلام تو یہ ہے، اور ایک وہ کلام ہے جو شریعت کے امور میں رہنمائی کے متعلق شریعت کے امور سے جڑا ہوا ہو، تو اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ اور ایک وہ کلام ہے جس کلام میں کسی برے کام سے روکنے کی ممانعت ہو، اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی۔ تو خلاصہ یہ ہے ایک چیز کہ قرآن مجید میں ہدایت کی جو پیشکش ہے، قرآن کے اندر جو ہدایت کی پیشکش کی گئی ہے وہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے، یا وہ ہدایت کی پیشکش خاص لوگوں کے لیے؟ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی پیشکش کی گئی ہے، لیکن اس سے فائدہ جو اٹھانے والے ہیں وہ صرف متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو پرہیزگار، فائدہ بس وہی اٹھائیں گے اس جو پیشکش ہے ہدایت کی جنسی ہے۔ تو یہ جو فرمایا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے، یہ جو ان سے۔
آگے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ کمزوری دکھاؤ اور نہ غم کرو، نہ کمزوری دکھاؤ نہ غم کھاؤ، اور اگر تم کامل مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تم کامل مومن ہو تو تم غالب رہو گے، اس لیے نہ تو کمزوری دکھاؤ اور نہ غم کھاؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا کیوں؟ اگر تم کامل مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اچھا، اب پچھلی آیات کے اندر اللہ نے فرمایا تھا کہ پچھلی امتیں جو پہلے گزری ہیں جن پر عذاب نازل ہوئے جن لوگوں کے اوپر، ذرا ان امتوں کے احوال پر غور کرو جو پہلی امتیں گزری ہیں، ان امتوں کے حالات پر غور کرو۔ تو جب تم گزری ہوئی امتوں کے احوال پر غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ بعض اوقات جو باطل قوتیں ہیں ان کو وقتی طور پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، وقتی طور پر، مگر ایک نہ ایک دن ہوتا حق کا بول بالا ہے۔ وقتی طور پر ایک جھوٹا آدمی سچے آدمی کو جھوٹا بنا دیتا ہے، وقتی طور پر ایک غلط بندہ صحیح بندے کو غلط ثابت کر دیتا ہے، مگر قانون قدرت یہ ہے کہ حق کا بول بالا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم گزری ہوئی امتوں کے حالات پر غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ بعض اوقات جو باطل قوتیں ہیں ان کو وقتی طور پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، وقتی طور پر، لیکن انجام کار جو ہے، اصل انجام یہی ہوتا ہے کہ وہی مغلوب ہوتی ہیں اور جو حق ہے وہ غالب آ کر رہتا ہے۔ اس لیے اگر آپ غور کریں تو پیچھے جنگ احد کا، غزوہ احد کا بھی ذکر گزرا۔ اگر جنگ احد میں وقتی طور پر کفار مکہ غلبہ حاصل تو کر گئے، ان کو غلبہ حاصل ہو گیا، تو تم اس سے پریشان نہ ہو اور گھبراؤ مت۔ اصل جو غلبہ ہے وہ حق ہی کو ملنے والا ہے، وہ حق ہی کو حاصل ہوگا، جو حق پرست ہیں انہی کو حاصل ہوگا۔ تو غزوہ احد میں جو کچھ بھی ہوا ٹھیک ہے جو ہوا، مگر اب اس پر نہ گھبراؤ اور نہ کمزوری دکھاؤ اور نہ کوئی غم کھاؤ، وہ جو بھی ہوا ٹھیک ہے، مگر یہ بھی جو غلبہ ہے ان کفار مکہ کے اوپر جون سا ہے، یہ وقتی غلبہ تھا جو کفار مکہ کو حاصل ہوا۔ اصل غلبہ وہ تمہیں ہی حاصل ہوگا، اور آپ دیکھیں تاریخ پڑھیں تو بعد میں سارا پھر ہر طرف مسلمان ہی غالب آتے چلے گئے جن سے ہیں۔ خیر، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کامل مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ یہ بھی اللہ نے ایک خوشخبری دی ہے کامل لوگوں کے لیے کہ جو کامل لوگ ہیں، اگر تم کامل مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ یعنی اگر تم ایمان کامل پر قائم ہو، ایمان کامل پر، اور اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہے، تو کافروں کے خلاف جو بھی جنگیں ہیں یا جو بھی معاملات چلیں گے ان میں فتح یاب تم ہی ہوگے اور کامران تم ہی ہوگے، مگر تب کب؟ اگر تم کامل مومن ہو۔ اگر تم کامل مومن ہو تو پھر غالب تم ہی ہوگے۔ جیسا کہ جنگ احد کے بعد کی اب جو جنگیں شروع ہوئیں، جنگ احد کے بعد جو بھی نقصان ہوا جنگ احد کے اندر، جس وجہ سے بھی ہوا وہ بھی ایک علیحدہ چیز ہے، جو بھی نقصان ہوا کفار مکہ غالب آئے، مگر اب جنگ احد کے بعد جتنی بھی جنگوں کا جب وقت آیا تو اب مسلمان جو ان سے ہر جنگ میں فتح اور کامیابی کے ساتھ واپس لوٹتے تھے۔ پھر صحابہ کرام کا دور شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد تو تب بھی مسلمان کفار کے خلاف
کافروں کے خلاف جنگوں میں کامیاب ہوتے رہے، یہاں تک کہ بنو امیہ کے دور میں 3 بر اعظم کانٹیننٹس میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی۔ 3 بر اعظموں کے اندر مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی جب بنو امیہ کا دور ہوا۔ جنگ احد میں جو کچھ بھی ہوا ٹھیک ہے، مگر اب اس کے بعد ہر جگہ ہر قدم کے پر تمہاری کامیابی ہے۔ کیوں؟ حق نے ہی غالب آنا ہے، حق نے غالب آنا ہے۔ تو جنگ احد کے بعد جو جنگیں شروع ہوئیں وہ بھلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ آپ کے دور کے اندر تھیں، یا آپ کے بعد صحابہ کرام کے دور کے اندر تھیں، یا تابعین کے دور کے اندر تھیں، ان تمام جنگوں کے اندر مسلمانوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی۔ اسی لیے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ کمزوری دکھاؤ اور نہ غم کھاؤ، اگر تم کامل مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ آگے فرمایا اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اور اگر تم زخمی ہوئے ہو، اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی اسی طرح زخمی ہوئے ہیں۔ اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تم زخمی ہوئے ہو تو جو تمہارے مخالف لوگ تھے وہ بھی تو اسی طرح زخمی ہوئے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم لوگوں کے درمیان ایام کی تنگی اور کشادگی کو گردش دیتے رہتے ہیں۔ یہ جو دن ہیں، جیسے اکنامیکل ایک ٹریڈ سائیکل ہوتا ہے، اسی طرح یہ فتح، کامیابی، یہ دنوں کی گردش کے ساتھ یہ اوپر نیچے چلتی رہتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم لوگوں کے درمیان ایام کو گردش دیتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ ایمان والوں کو چھانٹ کر الگ کر لے اور تم میں سے بعض لوگوں کو مرتبہ شہادت عطا کر دے، تاکہ تم لوگوں میں سے جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی ہیں، اللہ ان کو مرتبہ شہادت سے نواز دے۔ یہ حکمتیں ہیں درمیان میں۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اچھا، اب جنگ احد میں، غزوہ احد میں مسلمانوں کے زخمی ہونے اور قتل ہونے سے تم کیوں کمزوری دکھاؤ گے؟ جو مسلمان شہید ہوئے یا زخمی ہوئے، تم کیوں کمزوری دکھاؤ گے اور غم کھاؤ گے؟ اگر تم میں سے بعض زخمی ہوئے ہیں اور بعض قتل ہوئے ہیں تو جنگ بدر میں تمہارے دشمنوں کو اس سے بھی زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی تھی۔ جنگ بدر کے اندر، حالانکہ اس میں تعداد بھی تمہاری کم تھی، تو جنگ بدر کے اندر، تو اگر یہاں جنگ احد کے اندر تمہارے کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں، تو یہ تو سوچو کہ جنگ بدر کے اندر جبکہ تمہاری تعداد تھوڑی تھی تو کافروں کو اس سے بھی زیادہ تکلیف اٹھانی، اس سے بھی زیادہ لوگ ان کے شہید ہوئے تھے اور قتل کیے گئے تھے جنگ سے ان کے، تو اچھا، اور اس سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ جنگ جو ہے یہ تو کنویں کے ڈول کی طرح ہے، کبھی ایک کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو کبھی کسی دوسرے کے ہاتھ میں جنگ سی ہے۔ تو اسی گردش ایام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے علم کو ظاہر فرماتا ہے اور مسلمانوں کو کافروں سے چھانٹ کر الگ کر دیتا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں شہادت کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے لیے اپنی جان اور مال کو نچھاور کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ شہداء کو موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرماتا ہے، اور شہداء کو پھر رزق
عطا فرماتا ہے، رزق دیا جاتا ہے، اور پھر شہداء کو اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ رکھا ہے، اور یہ جو ان سے یہ بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس چیز کو اللہ پاک نے فرمایا اِن یمسسکم قرح، اگر تم زخمی ہوئے ہو، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو اسی طرح زخمی ہوئے ہیں یا اسی طرح زخمی ہوئے تھے جنگ بدر کے اندر۔ اگر یہاں لوگ قتل ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی اس سے زیادہ قتل ہوئے تھے، یہاں زخمی ہوئے تو وہاں اس سے زیادہ زخمی ہوئے تھے، جنگ ان کے لوگ جن سے کافروں کے۔ اور ہم لوگوں کے درمیان ایام کی کشادگی کو گردش دیتے رہتے ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو چھانٹ کر الگ کر دے، اور تم میں سے بعض لوگوں کو مرتبہ شہادت دے۔ تو مرتبہ شہادت تک پہنچنے کے لیے گو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، مگر اسباب کو اسباب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ تو مرتبہ شہادت کو پانے کے لیے پھر جنگوں کے اندر نکلنا پڑتا ہے، غزوات کے اندر نکلنا پڑتا ہے، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ مرتبہ شہادت عطا فرمائے، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ آگے فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو گناہوں سے پاک کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ اللہ مسلمانوں کو گناہوں سے پاک کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ اب اس کی تفسیر یہ ہے کہ اگر کافر مسلمانوں پر غالب آ جائیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اگر کافر مسلمانوں پر غالب آ جائیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور اس شکست اس شکست کا جو رنج و ملال ہے وہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اگر مسلمان کافروں پر غالب آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے مقابلے میں آنے والے کافروں کی تعداد کو نہ صرف کم کر دیتا ہے بلکہ ان کی جڑیں کاٹ دیتا ہے، ان کو جڑ سے مٹا دیا جاتا ہے ان کافروں کو۔ تو یہاں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ دونوں صورتوں کے اندر فائدہ تمہارا ہی ہے۔ وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو گناہوں سے پاک کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو، اچھا کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے مجاہدوں اور صبر کرنے والوں کو دوسروں سے ممتاز نہیں کیا۔ تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جو مجاہد تھے اور جو صبر کرنے والے تھے ان کو دوسروں سے ممتاز یا پرومیننٹ نہیں کیا ابھی اللہ نے۔ تو اس سے پہلے یہ گمان کر لیے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، اللہ پاک نے فرمایا۔ اب اس میں خطاب کن لوگوں سے ہے؟ ان لوگوں سے جو جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے شکست کھا چکے تھے۔ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا اور جس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک جماعت کو بٹھایا تھا، اب اشارہ ان کی طرف ہے، اور جب پیچھے سے کافروں کی یلغار ہوئی اور کافروں نے ان کے اوپر حملہ بول دیا تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، اور وہ جان بچانے کے لیے
گھبرا کر بھاگ گئے تھے یا بھاگے تھے جان بچانے کے لیے. کیوں؟ وہ تو مال غنیمت میں مصروف ہو گئے تھے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ہمیں شکست دو، کافر ہم پر غلبہ حاصل غالب آ جائیں تب بھی جگہ نہ چھوڑنا، اور ہم فتح حاصل کر لیں تب بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا. تو انہوں نے جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت کی طرف دوڑے، اور پیچھے سے کافروں کی یلغار ہو گئی اور کافروں نے چاروں طرف سے ہلہ بول دیا، اور جس میں ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور جان بچانے کے لیے وہ گھبرا کر بھاگے. تو ان کے لیے تو کیا ان کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے، کیا تم نے یہ گمان کی ہے، گمان کر لیا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح جنت میں داخل ہو جاؤ گے جو اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، جو اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، یا جو لوگ زخمی ہونے اور کافروں کے دباؤ کے باوجود ثابت قدم رہے اور زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے مورچوں میں ڈٹے رہے اور اخیر اپنی جانوں کے اوپر کھیل گئے، اپنی جانوں کے اوپر کھیل گئے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے. تو تم نے یہ سوچ لیا کہ تم بھی جنت میں فوراً داخل ہو جاؤ گے، یہ گمان کر لیے. حالانکہ ابھی تو اللہ نے تم میں سے مجاہد جنہوں نے وہاں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اس ثابت قدمی کے مظاہرے میں وہ شہید ہوئے، یا جنہوں نے تمہاری وجہ سے جو ایک دم کافروں کی یلغار ہوئی اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال کی طرح کھڑے ہو گئے اور سارے تیر اور زخم اپنے جسموں پر لینے لگے، یہاں تک کہ ایک صحابی نے اپنا ہاتھ کٹوا لیا اس کے اندر، حضور کے اوپر ایک ایک انہوں نے جو تیر تھا وہ نہیں آنے دیا. تو کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے مجاہدوں اور صبر کرنے والوں کو ممتاز ہی نہیں کیا. تو جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ دشمن پر غلبہ پانے کے لیے تم جہاد پر ثابت قدم رہو، جہاد پر. اور اگر تم اپنی کسی کوتاہی کی بنا پر شکست کھا جاؤ تو پھر اس مصیبت پر صبر کرو، پھر اس مصیبت پر صبر کرو جان سے. آگے فرمایا اللہ پاک نے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تم تو موت کے آنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، سو اب تم نے موت کو دیکھ لیا اور وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. تم تو موت کے آنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے، تو پھر اب تم نے موت کو دیکھ لیا ہے، موت تو اب تمہارے سامنے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے، صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام ایسے تھے جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے، اور وہ جنگ احد کا واقعہ ہونے سے پہلے یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ پھر جنگ بدر کی طرح کی کوئی جنگ ہو تو ہم اس میں ایسا لڑیں گے کہ شہید ہو کر اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب پائیں. کیونکہ ہم جنگ بدر میں شرکت نہیں کر سکے، کاش پھر کوئی ایسی جنگ ہو تو ہم بتائیں کہ جنگ کی کیسے جاتی ہے. اور جب جنگ احد ہوئی تو ان میں سے بعض کافروں کے دباؤ اور کافروں کے رش کی وجہ سے ثابت قدم نہ رہے اور ان کے پاؤں
اکھڑ گئے جو ان سے. لیکن بعض جو تھے وہ صبر اور استقامت کے ساتھ لڑتے رہے. اس سے پہلے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا انہوں نے اس کو پورا کر دیا کہ یا اللہ ہم جنگ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں یا آپ کی رفاقت میں ہم جنگ میں شامل نہ ہو سکے. کاش کہ ہمیں کوئی اور ایسا موقع مل جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو پھر ہم بتائیں گے کہ جنگ کہتے کس کو ہیں اور لڑنا کہتے کس کو ہیں، جہاد کہتے کس کو ہیں. اچھا، تو جو لوگ کافروں کے اچانک حملے کی وجہ سے بھاگ پڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے اصل میں ان پر ایک عطا فرمایا کہ تم تو موت کی آنے سے پہلے سے موت کی تمنا کیا کرتے تھے، تم تو موت آنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے، تو اب تم نے موت کو دیکھ لیا ہے اور وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. اور جنہوں نے اس پر صبر کیا اور استقامت کے ساتھ جہاد کرتے رہے ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. پچھلی بیانات کے اندر یہ بات میں نے عرض کی تھی. بخاری شریف کی ایک حدیث حضرت انس بیان کرتی ہیں کہ ان کے چچا حضرت انس بن نضر جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، وہ رہ گئے تھے جنگ بدر میں شامل ہونے سے. تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے جہاد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل نہیں ہو سکا. جو پہلا جہاد تھا میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جہاد میں شامل نہ ہو سکا. تو اگر اب اللہ نے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھا دے گا کہ میں جہاد میں کیا کرتا ہوں، میری کوشش کیسی ہے جہاد کے اندر. اب جب غزوہ احد کا مقابلہ ہوا تو مسلمان بظاہر شکست کھا گئے. تو حضرت نضر جو ہیں یہ تلوار لے کر آگے بڑھے. ان کے چچا حضرت انس بیان کرتے ہیں تو حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا اے سعد کہاں جا رہی ہو؟ مجھے تو احد کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے احد کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تو وہ کفار سے قتال کرتے رہے حتیٰ کہ قتل کر دیے گئے. ان کی لاش پر اتنے زخم تھے کہ ان کی لاش کو پہچانا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ کس صحابی کی لاش ہے. یہاں تک کہ ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے پوروں اور ایک تل سے پہچانا کہ یہ ان کا جسم ہے. ان کے جسم پر 70 سے زیادہ نیزوں اور تیروں کے زخم تھے کہ ان کا جسم اس قدر زخموں سے بھر گیا تھا کہ ان کا چہرہ یا ان کا جسم پہچانا ہی نہیں جاتا تھا کہ یہ کون سے صحابی ہیں، یہ کون شخص ہے جس کا یہ چہرہ ہے. کیوں؟ انہوں نے ایک دعا کی تھی یا ایک عزم کیا تھا یا ایک ان کی تمنا تھی کہ میں پہلے جہاد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ شامل ہو سکا، آئندہ اگر کوئی ایسا موقع آیا تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اللہ دکھائے گا کہ پھر لڑنا کس کو کہتے ہیں اور جہاد کس کو کہتے ہیں. اور انہوں نے حضرت سعد بن معاذ کو شہید ہونے سے پہلے یہ کہا کہ مجھے احد کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، احد کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور ایسا وہ لڑے اس جہاد کے اندر کہ ان کے جسم کی شناختی نہ رہی. ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے ان پوروں سے اور ایک تل سے پہچانا کہ یہ تو میرا بھائی ہے جن سے، یہ تو اس کا جسم ہے، اس کی جو ہے وہ لاش ہے. تو وہ انہوں نے فرمایا کہ تم تو موت کی آنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے، تو اب تم نے موت کو دیکھ لیا. یا ان لوگوں کو جنہوں نے وہاں ثابت قدمی کا مظاہرہ نہ کیا اور جب دشمنوں کی یلغار ہوئی تو پھر بھاگے جو ان سے. تو یا پھر ان سے بھی خطاب ہے جنہوں نے
یہ تمنا کی تھی کہ اب اگر ہمیں جنگ میں موقع ملا تو ہم بتائیں گے کہ کیسے، اور وہ تمہاری آنکھوں کے تم تو موت کے آنے سے پہلے موت کی تمنا کرتے تھے، اب تم نے موت کو دیکھ لیا اور وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم اس کو تم نے کیسے اس کو دیکھا یا پایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما، اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ ایک تو مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما، اور دوسرا اپنے رسول کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ ایک تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما اپنے راستے میں، لیکن جب بھی موت آئے تیرے محبوب کے شہر کے اندر آئے، جب بھی موت آئے بھلے وہ شہادت کی ہو، وہ تیرے محبوب کے شہر کے اندر آئے۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو بے شک تم سے پہلے قانون قدرت کے طریقے گزر چکے، تم زمین پر چل کر دیکھو، پھرو زمین کی سیر کو نکلو، تم دیکھو تو صحیح کہ نبیوں اور پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا کتنا برا انجام ہوا۔ صدق اللہ تعالی و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔